لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتی ہے اور ان کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ماں باپ کے بڑے حقوق رکھے اور ان کا بڑا مقام رکھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی انسان کو۔ وصیت جو ہے وہ عام بات نہیں ہوتی ہے، سب سے اہم بات جو زندگی کی ہوتی ہے، جیسے ماں باپ مرتے وقت کوئی بڑا بزرگ ہو، وہ سب کو جمع کر کے کہتے ہیں دیکھو بیٹا میری وصیت ہے تمہیں، ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، وہ اہم چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ اس لیے ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے والدین تیرے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہے، اگر ان کو خوش کر لیا تو جنت چلے جاؤ گے اور اگر ان کو ناراض کر دیا تو جہنم چلے جاؤ گے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت جزا و سزا کی جگہ ہے، مگر 3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ ایک ظلم ہے، ایک رشتہ توڑنا کسی سے، قطع رحمی، اور تیسرا ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام نے ان سے فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ میری زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا میں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ اس واقعے کو دیکھیں کیسا عجیب واقعہ ہے۔ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے۔ کہا ماں کے پاس پیغام بھیجیں، اگر وہ آ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں چلے جاؤں گا۔ ماں کو پیغام ملا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خود آ جاؤں گی، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علقمہ کیسا تھا؟ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ تھا، اچھا بچہ تھا، مگر مجھے ستاتا تھا۔ آپ سمجھ گئے فوراً، اس لیے آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں، کہ مجھے ستاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے معاف کر دوں۔ کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ میں عرض کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ آپ کی سفارش سر آنکھوں پہ، لیکن میں معاف نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال لکڑیاں جمع کرو، اسے ہم جلاتے ہیں، جس لیے کہ ایسی بھی یہ اللہ کے عذاب میں جلے گا، جہنم جائے گا، تو ہم اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو ماں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ جلائیں گے؟ کہا ہم اسے جلائیں گے۔ تو ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا اسے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو فوراً حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ماں باپ ناراض ہوں اس کا کوئی کام نہیں بنے گا، اور وہ خوش ہوں، ان کی دعائیں ساتھ ہوں، پھر آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی جو ہے اللہ پاک کام بناتے ہیں۔ لوگ جو ہے نا بزرگوں سے کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، ماں باپ کو بزرگ نہیں سمجھتے۔ نوجوان کہتے ہیں جی ہمارے والدین کو پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے اس بات کی، وہ نہیں سمجھتے، ان کے بال سفید ہو گئے، ساری زندگی تجربات میں گزری، وہ نہیں سمجھتے۔ ہر نوجوان بیٹا بیٹی سب نیت کریں کہ جب بھی میں کوئی کام کروں گا ماں باپ سے پوچھ کے کروں گا، ان سے مشورہ لے کے۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں، نماز کے لیے بھی نکلیں، امی سے اجازت، امی میں نماز کے لیے چلا جاؤں، وہ اجازت دیں، خوشی سے اجازت۔ دفتر جائیں ماں سے اجازت، وہ دعا دے کے جائیں۔ آئیں سب سے پہلے امی سے ملیں، ابو کے کمرے میں جائیں ابو سے ملیں، ابو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کوئی کام ہو کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، ان کی خدمت پہلے کریں۔
کبھی ان کے سامنے موڈ خراب نہ کریں، جیسے وہ کہیں بس ویسے کر لیں۔ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، یہ نہ کہیں، ان کی الٹی بھی اللہ سیدھی کر دیں گے۔ كل أشواقي وأرشف عطر يمنى